آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار دے نال درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں،
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوں اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوں اعلیٰ ہمارا نبی۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بھٹتا ہے باڑا نور کا۔ حاجی صاحب پنکھا چلا دو۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بھٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بھٹتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دن جل رہا تھا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دن جل رہا تھا نور کا۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔
اللہ رب العالمین دی پاک صلاۃ و بعد حضور اکرم شفیع معظم سرور دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین دا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہیں جس مالک و خالق نے مینوں اور تھانوں جمعۃ المبارک دا بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ ایتھے جگ گلاس پیا پانی لے کے آنا، صحیح طرح پانی مرا لینا، صابن نال دھلا لینا، صابن نال دھلا کے پھر پانی لے کے اللہ رب العالمین دا کروڑا شکر ادا کرنے ہاں جس مالک و خالق نے جمعۃ المبارک دا بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کریم دا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے ہاں جس مالک و خالق نے ماہ ذی الحج دا پہلا جمعۃ المبارک دیکھن دی سعادت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ ماہ ذی الحج دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ ذی الحج دی آج 5 تاریخ ہے، انگریزی دے مہینے دی آج 22 مئی ہے اور دیسی مہینے دی آج 8 جیٹھ ہے۔ دن جمعۃ المبارک مرکز اہل سنت جامعہ مسجد فروقیہ قادریہ 417 دی مرکز دے وچ آن والے ہو، دعا کرو اللہ سونا جامعہ مسجد فروقیہ نو تا قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ جدوں تو مسجد بنی ہے جتنے بھی ساڈی اس مسجد دے نمازی دنیا تو پردہ فرما گئے، اللہ کریم سب دی کامل بخشش فرمائے، درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ وہ بھی وقت آ جانا ہے، اسی ہون اتھے آمنے سامنے اساں قبراں دے اندر چلے جانا ہے، ساڈیاں آن والیاں نسلاں اس مسجد دے اندر بیٹھن گئیاں۔ دعا کرو اللہ سونا اس گھر نو ہمیشہ شاد اور آباد فرمائے، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے۔ جتنے مسجد دے نال تعاون کردے نے، جتنے مسجد دے نال مخلص نے، اللہ تعالی سب دے گھراں نو ہمیشہ آباد فرمائے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار لے کے آن والے ہو، میں تھوڑے سامنے اللہ رب العالمین دی پیاری کتاب قرآن پاک دے وچو کچھ حصہ تلاوت کرنا دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے اس کتاب دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا کرو۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، اس کتاب میں یہ جو لا ریب کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، ان دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ کیوں؟ انہو کانا صدیقاً نبیّا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ صدیق بھی ہیں اور اللہ کے پیارے اور سچے عاشق بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ جیسا کہ باقی نبیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ غالباً چند جمعے پہلے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ جیسے ہی ہمارے موضوع آتے ہیں بزرگان دین کے حوالے سے تو ہم تذکرہ بزرگان دین کا کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب کے دن آئیں
تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج کے دن آئے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آئے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، نبی پاک سے محبت کرنے والے اولیاء کرام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے جیسے ان کے دن آتے ہیں ہم برکت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ۔ میرے حضور نے فرمایا انبیاء کا ذکر، رسولوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ انبیاء کا ذکر اور رسولوں کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذِكْرُ صَالِحِينَ كَفَارًا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا، حضور نے فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ عبادت ہے انبیاء کا ذکر کرنا، مرسلین کا ذکر کریں گے، عبادت کا ثواب ہے۔ آج ہم کس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے صدقے سے ہمیں اللہ کا پیار ملا، اللہ کی قربت ملی؟ نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلہ اور دعا سے آج لوگ قربانیاں کر رہے ہیں۔ اس میں کن کی محنت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آج ہم اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، اور پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ نیک ہستیوں کا ذکر کرنا ایمان والوں کی علامت ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ کبھی ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم صدیقوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ہم صالحین بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کا غلام ہے، آپ کا منگتا ہے، اور جس مسجد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نوکری کو سر انجام دے رہے ہیں، اور وہاں سے الحمدللہ وہاں کے ممبروں سے کبھی نبی پاک کی شان بلند ہوگی، کبھی رسولوں کی، کبھی نبیوں کی، کبھی شہیدوں کی، کبھی اہل بیت کی، کبھی پاک اصحاب کی، کبھی پاک ازواج کی۔ کسی کے بارے میں بھی بغض، حسد اور تکبر اور فرقہ وریت نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ ان ممبروں سے یہی درس دیا جائے گا سجنوں، دو بیڑیاں چلات نہیں رکھنی، کامیابی تائیں ملنی ہے یہ اسی نبی پاک دے سارے اہل بیت دے بھی نوکر بن جائیے، نبی پاک دے پاک اصحاب دے بھی منگتے بن جائیے۔ اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا کیا ہے؟ مشن ہے۔ دعا کریں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے میں جمعۃ المبارک کا موضوع رکھوں، تاکہ جس طرح کے ایام آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم موضوع کو لے کر چلیں، تاکہ بزرگوں سے لے کر بچوں تک، بچوں سے لے کر بڑوں تک، ہر نوجوان کو، ہر بزرگ کو پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سے ہیں، یہ ایام کون سے ہیں۔
تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین صحیح احسن انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کرنا ہے۔ کی خیال ہے زیادہ ریٹ تو نہیں لگ کے جانور آندے جڑے سبحان اللہ ہی نہیں بھی نکل دی؟ ہاں جی اچھی بات نہ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ تھوڑیاں قربانیاں قبول فرمایا کو سبحان اللہ۔ تو جڑے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جنہیں میرے مسلمان بھائی نہیں کر رہے، آئندہ سال اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسی توفیق دے سین حرم دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں نے قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سی؟ جزاک اللہ، اللہ برکت دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ آپ اللہ دے پیارے نبی نے۔ کون ہیں اللہ دے پیارے نبی نے؟ ان توجہ فرماؤ، گل جلدی جلدی ختم کری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت بابل دے شہر اور دے اندر ہوئی جیڑا موجودہ ملک عراق دے اندر ہے۔ بابل دا شہر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت اس مقام تے ہوئی۔ اور مورخین نے لکھیا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے نے، 4 بادشاہ جنہ دی حکومت پوری دنیا تے سی۔ کتنے بادشاہ سی؟ 4 بادشاہ ایسے سی جنہ دی حکومت پوری دنیا تے سی۔ انہاں دے وچوں 2 مسلمان سی اور 2 غیر مسلمان یعنی کافر سی۔ جڑے مسلمان سی انہاں دا نام، پہلے دا نام سی حضرت سکندر ذوالقرنین۔ آپ پہلے بادشاہ جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی ہے۔ اور دوسرے دا نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ پہلے کون سی؟ حضرت سکندر ذوالقرنین جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی۔ اور دوسرے کون سی؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ مسلمان تھے، یہ مومن تھے۔ اور جو کافر تھے ان کا نام، ایک دا نام سی نصر اور دوسرے دا نام سی نمرود، بدبخت، لانتی، مردود۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین کدی انسان نو رزق دے کے آزماندا ہے، کدی رزق لے کے آزماندا ہے، کدی اولاد دے کے آزماندا ہے، کدی نعمت دے کے آزماندا ہے، کدی پریشانی دے کے آزماندا ہے، کدی دولت دے کے، رزق دے کے، بزنس دے کے، گڑیاں دے کے، ٹریکٹر، زمینہ آزماندا ہے۔ میں اپنے بندے دا امتحان طلبا، لیکن حکومت دی سیٹ ایسی سیٹ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جڑا بھی آ کے بہندا ہے وہ آندا ہن میں ہی میں ہاں بس۔ اے سامنے حالات ہیں نا جی، کتھے تک مہنگائی چلی گئی، غریب عوام بیچاری پیسی جا رہی ہے، پیسی جا رہی ہے، پیسی جا رہی ہے۔ دعا کیتی کرو اللہ تعالیٰ پاکستان نو نیک حکمران، غیرت مند حکمران، او حکمران عطا فرمائے جن دے دل دے اندر غریباں دا پیار ہوئے، جن دے دل دے اندر غریباں دا پیار ہوئے، غریباں دی محبت ہوئے۔ نمرود بادشاہ جدوں آپ اپنے تخت تے بیٹھا دنیا دے لالچ دے اندر آ گیا، بدہضمی ہو گئی، اپنے آپ نو خدا ظاہر کر دیتا، دعویٰ کر دیتا میں خدا ہاں، نعوذ باللہ۔ لوگوں نو کہنے لگا اے لوگوں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو میری عبادت کرو، اگر تسی چاہتے ہو تھوڑے بچے زندہ رہن، میں تھوڑا خدا ہاں، میری عبادت کرو۔ پورے علاقے دے اندر گل پھیلا دیتی گئی۔ آپ دے جڑے چیلے سی انہوں نے کہندا ہے کہ جڑے علاقے دے لوگ ہیں انہوں نے کو میری عبادت کرو، جڑے دور لوگ بس رہے نے میری شکل دے بت بنا کے انہوں دے گھریں دے اندر بھیج دو اور انہوں نے جا کے کہہ دیو عبادت میری کرنی ہے، میں تھوڑا خدا ہاں، میں تھوڑا رب ہاں، نعوذ باللہ۔ جدو دنیا دے لالچ دے اندر آیا، نعوذ باللہ خدائی دا دعویٰ کر دیتا، اور جدو خدائی دا دعویٰ کیتا ہر طرف کفر دی اگ لگ گئی، ہر طرف
نعوذ باللہ شرک دی اگ لگ گئی. کوئی سورج نو خدا من رہا, کوئی چند نو خدا من رہا, کوئی بتاں دی پوجا کر رہا, کوئی اگ دی پوجا کر رہا. رحمت الہی جوش دی اندر آیا, لوگ اللہ دے غضب نو دعوت دے رہے سی, لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہندا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اوے لوگو, جو رب چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. رحمت الہی جوش میں آیا اور اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا. بھیجا کیوں؟ ہر جگہ پر شرک کی آگ لگ گئی. ہر جگہ پر لوگ خداؤں کو اپنے اپنے گھروں میں بت رکھ کر پوجا کر رہے ہیں, عبادت گاہ بنا کر عبادتیں کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. ایک رات نمرود رات نو ستا تے خواب ویکھیا. توجہ ہے دوستان, نمرود نے خواب یہ ویکھیا کہ ایک ستارہ طلوع ہویا ہے اور اس ستارے دی روشنی سورج تو بھی زیادہ ہے, چاند تو بھی زیادہ ہے. جدو نمرود نے خواب ویکھیا بڑا پریشان ہویا, یار آج تو پہلے کدی یہ خواب نہیں ویکھیا, پر جڑا خواب ہن ویکھ رہا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اگلا دن ہویا, اپنے تخت تے بیٹھا, سلطنت تے بیٹھا, اپنے غلاماں نو کہندا ہے, چیلیاں نو کہندا ہے, بڑے بڑے سمجھدار نجومی بلاؤ. کوئی کسے ملک تو آیا, کوئی کسے شہر تو آیا, کوئی کسی جگہ تو آیا. جدو آپ دے دربار دی اندر آئے, انہاں نو کہندا ہے کہ گل سنو میری, میں رات ایک خواب بڑا عجیب ویکھیا ہے. نجومی کہن لگے خیر ہے بادشاہ, کداں دا خواب ویکھیا ہے؟ کہندا ہے میں خواب اس طرح دا ویکھیا, ایک سورج طلوع ہویا, ایک ستارہ طلوع ہویا, اور اس ستارے دی روشنی سورج تو بھی زیادہ ہے, چاند تو بھی زیادہ ہے. کیا تسی اس دی تعبیر میں نو دس سکتے ہو؟ نجومیاں نے آپس کے اندر فیصلہ کیتا, فیصلہ کر کے کہن لگے اے نمرود سچی سچی گل دس, جیڑا خواب ویکھیا ہے واقعی ایویں ویکھیا ہے؟ اگر گل دی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولو, اللہ اکبر. جیڑا خواب ویکھ واقعی ہے ویکھ, بالکل میں ہی خواب ویکھا, اس سے وجہ تو تھانوں بلایا ہے, دسو اس دی تعبیر کی ہے؟ نجومی کہن لگے ارے خواب ویکھیا ہی تے ہن تو اپنی خیر منا لا, تیری اس دھرتی تے ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جڑے تیرے منن والیاں نو بھی ختم کر دے گا, تیرے خداواں جھوٹیاں نو مٹا دے گا, اور اس دھرتی تے کوئی بھی تیرا نام لین والا نہیں ہوئے گا, اور تیری نسل نو تباہ و برباد کر دے گا, تیرے واسطے زوال دا باعث بنے گا. نمرود نے گل سنی, پیراں تھلوں زمین نکل گئی, اور نمرود نے اعلان کیتا. نمرود اتنا ظالم بادشاہ سی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, انہیں اعلان کیتا جیڑی بھی عورت حاملہ ہے, جس دے گھر بھی بچہ پیدا ہوئے, اس بچے نو قتل کر دیتا جائے. جس دے گھر بچی پیدا ہوئے بچی نو رکھ لو, جس دے گھر بیٹا پیدا ہوئے بیٹے نو مار دیو, ٹوٹے ٹوٹے کر دیو. مورخین نے لکھیا ہے جدو نمرود نے اعلان کیتا, انہاں دنوں دے اندر 1 لاکھ تو بھی زائد بچہ قتل کیتا گیا. کتنا؟ 1 لاکھ تو بھی زائد بچہ قتل کر دیتا گیا. انہوں ڈر کی سی اے بچہ وہ نہ ہوئے جڑا میرے واسطے زوال دا باعث بنے, جڑا میں خواب ویکھیا اس دی تعبیر پوری نہ ہو جائے. اور انہیں پھر اے بھی نال اعلان کر دیتا کہ شوہر اپنی بیوی دے قریب نہ آئے, بیویاں علیحدہ ہو جان, شوہر علیحدہ ہو جان. لیکن جو اللہ دا حکم ہوئے وہ ہو کے ہی رہندا ہے, جو خدا دا حکم ہوئے وہ کی ہوندا ہے, اللہ دا حکم ہو کے رہندا ہے. بیویاں علیحدہ ہو گئی, شوہر علیحدہ ہو گئے, علاقے دے اندر آگ لگ گئی, جائیے تے جائیے کدھر, کون وہ بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا انہاں بتاں نو جھوٹے خداواں نو غلط ثابت کرے گا, خدا وحدہ لا شریک دا پرچم بلند کرے گا.
کون ہوئے گا؟ ہر طرف شرک دی اگ لگ گئی، ہر طرف کفر دی اگ لگ گئی۔ پھر ہویا کہ نبی پاک دے غلاموں پوری محبت نال بیٹھنا، پورے ایمانداری نال بیٹھنا۔ دیکھو نا یارو، دین دے پیچھے بڑیاں بڑیاں قربانیاں نے، سانو دین ملیا پلیٹ دے اندر رکھیا رکھایا، تے قاری عثمان نو بھی قدر کوئی نہیں، تے چودھریاں نو بھی قدر کوئی نہیں۔ اگر قدر ہوتی تو ہمارے یہ انداز نہ ہوتے، اگر اس دین کی قدر ہوتی تو ہم قدم بعد میں زمین پر رکھتے، پہلے رب کی بارگاہ میں ڈرتے، توبہ کرتے۔ لیکن ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم باتوں سے لوگوں کو راضی کرنے والے ہیں، عمل کے لحاظ سے ہمارے اندر کوئی ایسا کام نہیں۔ وہ پاک لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کا صدقہ آج ہم الحمدللہ عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ او نبی پاک دے پیارے غلاموں، نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دی اماں جان دی عمر تھوڑی ہے، آپ دی والدہ محترمہ آپ دی عمر مبارک تھوڑی ہے۔ پورے علاقے دے اندر ہل چل مچ گئی، شوہر علیحدہ ہو جان، بیویاں علیحدہ ہو جان۔ جس گھر دی اندر بچہ پیدا ہوئے گا اس بچے نو قتل کر دیتا جائے گا۔ ہر طرف لوگ پریشان نے، جائیے تے جائیے کدھر؟ بادشاہ دا اعلان ہے اکٹھیا نہیں ہونا، اگر بچہ پیدا ہوئے انہوں مار دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو رب دا حکم ہے ہو کے رہنا ہے، رب دا حکم ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان دے شکم مبارک دے اندر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے پیٹ مبارک دے اندر آ گئے۔ آپ دی اماں جان حاملہ ہو گئی، اور نجومیاں نے یہ دس دیتا نمرود ہن تو اپنی خیر منا لا، تو جن نے مرضی پابندیاں لا لا، وہ بچہ آ کے رہنا ہی ہونا۔ وہ بچہ آیا کہ آیا، تو پابندیاں لا رہے ہیں، وہ بچہ ماں دے پیٹ دے اندر آ گیا۔ وقت گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، پابندیاں لگ گئیاں، پر جو رب دا حکم ہے ہو کہیں رہنا ہے، جو خدا دا حکم ہے، جو وحدہ لا شریک دا حکم ہے ہو کے رہنا ہے۔ نبی پاک دے پیارے غلاموں، آپ دی اماں جان دے پیٹ مبارک دے اندر ابراہیم پاک آئے، کسے نو محسوس نہیں ہو رہا ابراہیم دی ماں حاملہ ہے یا نہیں، کسے نو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ خدا دی قدرت ہے۔ آپ دا حمل ظاہری نہیں ہویا، کسے نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ نبی پاک دے پیارے غلاموں، حضرت ابراہیم دی ماں فرمان دیئے میرے پتر دی ولادت دا ٹائم قریب ہویا، میں پریشان ہویا، میں پتر نو لے کے کدھر جاوا، میں بچے دی پیدائش دا ویلا قریب آ گیا، میں کدھر جاوا۔ آپ فرما دیا نے میں کتے خانے وال دوڑیا، تے خانے وال گئیا، ایک غار نظر آئیے، جویں غار دے قریب گئیا، ایک پتھر بھاری پتھر جس نے مینوں ویکھیا میرے استقبال واسطے راستے پیا بناندا ہے، مینوں دوروں ہی ویکھیا راستے بنا رہا ہے۔ جدوں راستے بنایا میں غار دی اندر داخل ہو گئی، ابراہیم دی ماں فرماندیاں نے میں اندر گئی،
اللہ نے مینوں پتر عطا فرمایا، میں اپنے پتر دا مکھڑا بھی وینیا، صورت بھی وینیا، میں اپنے پتر نو دودھ پلایا ہے، پریشان ہو گئے، اگر پتر نو نال لے کے جاواں گی علاقے والیاں نو پتہ چل جائے گا اے پتر اے بچہ دنیا تے ہون پیدا ہویا ہے۔ آپ کہندیاں نے میں کی کراں، دل دے کولوں فیصلہ لیا، اے ابراہیم دی ماں اس بچے نو نال نہ لے جا، اس بچے نو اس غار دے اندر چھوڑ کے چلی جا۔ ابراہیم دی ماں نے بچے نو غار دے اندر چھوڑیا، دروازہ بند کر دیتا، اگے بڑا پتھر رکھ کے واپس آ گئیا۔ آپ فرماندیاں نے میں اگلے دن گئی آئے ویخنی کیا، میرے پتر نے 2 انگلیاں منہ دے اندر رکھیاں نے، میں حیران ہو گئی، واہ سونے آئے، ایک پتر ایک انگلی دے وچوں شہد پیا نکلدا ہے، دوسری انگلی دے وچوں دودھ پیا نکلدا ہے۔ جس طرح پتر ایک دن میں ویکھدی کیا، میرا پتر ایک دن ہفتے دے برابر بڑا ہو رہا، ایک ہفتے دے برابر ایک سال دے برابر بڑا ہو رہا، جس طرح بچہ سال دے برابر بڑا ہوندا ہے اسی طرح ہفتے دے وچ سال دے برابر بڑا ہویا جا رہا، دن ب دن میرا پتر بڑا ہویا جا رہا، دن ب دن جوانی دی طرف جا رہا۔ آپ فرماندیاں نے او بھی ویلا آ گیا، میں اپنے پتر نو غار دے وچوں باہر کڈیا، ابراہیم نو باہر نکالیا، ابراہیم باہر آ کے کہندے نے ویکھنا کیا، کچھ لوگ چن دی عبادت پہ کر دینے، کچھ لوگ سورج دی عبادت پہ کر دینے، کچھ لوگ بتاں دی عبادت پہ کر دینے۔ ابراہیم پاک نے ماں جان دے کولوں پوچھیا، اماں کوئی لوگ کندی عبادت پیا کردا ہے، کوئی کسے دی عبادت، کوئی کسے دی۔ ماں کہن لگی ہے میرے لال ایو جیا گلاں نہ کر، بادشاہ وقت بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، انہوں پتہ چل گیا ہے مینوں بھی نقصان پہنچائے گا، تینوں بھی نقصان پہنچائے گا۔ ابراہیم پاک نے فرمایا اے میری ماں، جڑے لوگ سورج دی عبادت کر رہے نے، سورج دی عبادت کیوں پہ کر دینے؟ ماں کہنے لگی سورج، اے سورج نو خدا من دینے، جڑے چن دی عبادت کر رہے نے چن نو خدا من دینے۔ جویں رات ڈھلی ہے، شام دا ویلا قریب ہویا، سورج غروب ہو گیا، ابراہیم پاک کہندے نے اماں اے کیڑا خدا ہے جیڑا دن نو نظر آندا ہے شام نو نظر نہیں آندا؟ جدوں رات دا ویلا آیا چن نکلیا، لوگ چن دی عبادت کرن لگ گئے، فجر دا ٹائم ہویا، ماں نو کہن لگے اے اماں اے خدا کیویں دا ہے؟ کوئی دن نو نظر آندا ہے، کوئی رات نو نظر آندا ہے۔ ماں نو کہن لگے اے اماں جان خدا اے نہیں ہو سکدا، خدا او ہے جیڑا چن نو ہی بناندا ہے، جیڑا سورج نو ہی بھیجدا ہے۔ ممدیہ یہ پانی بھی دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خدا نہیں ہو سکتا، کوئی سورجاں دی عبادت پہ کر دینے تو کوئی چند دی، خدا انج ہوندا ہے ایک ٹائم ہوئے تو دوے ٹائم ہوئے ہی نہ، رات نو ہوئے تو صبح نہ ہوئے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو ہر ٹائم ہو، اور وہ خدا کون ہے؟ وہ میرا وعدہ لا شریک ہے۔ ابراہیم نے جدوں گل کی تھی، اللہ اکبر، آپ دی ماں جان گئی کہ جڑیاں نشانیاں نمرود نے خواب دے اندر ویکھیاں سی نہ میرے پتر دے اندر ہی پائیاں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، او نشانیاں میرے ابراہیم دے اندر ہی پائیاں جا رہی ہیں۔ لوگو ابراہیم تا بڑے نے، ساڑھے پنڈ دے اندر بھی بڑے ابراہیم ہونے ہیں یا نہیں ہیں؟ او بولو تو صحیح، لیکن جو خلیل اللہ ہے وہ ایک ہی ہے، جو رب کا پیارا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
آپ دے چاچے دا نام سی آزر، آپ دے ابا جان دا وصال ہو گیا، آپ چاچے دے کول رہندے سی تے آپ دے جڑا چاچا سی نا او بھی بت بناندا سی، بت ویچدا سی۔ ابراہیم نو کہن لگا اے نوجوانہ ادھر آ، اے تینوں میں خدا بنا کے دے رہا، جا ویچ کے آ تے چنگی دیہاڑی کما کے لے آئی۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں باہر کڈن دے ویکھ سی میں تیرے خداواں دا حال کی کردا۔ اللہ اکبر، مینوں باہر کڈ لین دے ویکھ سی۔ ابراہیم علیہ السلام اچھا آپ دا چاچا آزر کہندا انہاں دی تعریفاں بھی کریں، اگر تعریف نہیں کریں گے تو سودا وکنا نہیں، ہاں جی تعریف نہیں کریں گا تو وکنا نہیں۔ ابراہیم پاک نے کہا اے کیڑا خدا ہے جن دی تعریف کریے تو تعریف ہونی ہے؟ ہاں جی خدا تو وہ ہے نا جو تعریفوں کے بغیر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تعریف کرنا ابراہیم پاک نے کی کیتا، آپ نے رسی لئی اور جڑے بت سی نا انہاں دے گلے دے اندر ڈالی اور بازار دے اندر گھسیٹنا شروع کر دیتا۔ کدی کھالیاں دے وچوں لنگا رہے، کدی گندگی دے کولوں لنگا رہے، اور آپ حکا پتہ کیڑا لا رہے نے، اے لوگو اوے بتاں نو خدا منن والے ہو جنہاں نو کہندے ہو خدا ہے، آؤ ویکھو انہاں دا محال کی کر رہا وا۔ اے کیڑے خدا نے جڑے گندگی تو بھی نہیں بچدے، جڑے اپنے آپ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکدے، یہ خدا نہیں۔ آپ جدوں لے کے آئے نا بتاں نو واپس، ویکھیا گندگی دے نال لبڑے ہوئے نے۔ چاچے نے کیا ابراہیم ہے کی کیتا ہی انہاں دا حال کی، انہاں دی تعریف نہیں کیتی۔ او چاچا جی انہاں دی تعریف کی کرنی سی جڑا خود اپنا حال نہیں دس سکدے، ان کی تعریف میں کیا علاقے میں پتہ چل گیا بھئی ابراہیم جو نوجوان ہے نا یہ ہمارے خداؤں کی بےزتی کرتا ہے، خداواں نو برا بھلا کہندا ہے۔ اس علاقے دے اندر میلہ لگدا سی، بڑا وڈا میلہ سی جتھے جناب والا شراباں پیتیاں جاندیاں، کنجر خانے، کشتیاں اور پتہ نہیں کی ہوندا سی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اے ساڈے درباراں تے بھی میلے لگدے نے، ہاں جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوے میلے درباراں تے نہیں لگدے، عرس لگدے نے درباراں تے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اے عرس لگدے نے درباراں تے درباراں تے کنجر خانے تے نہیں نہ ہوندے ڈھول ڈمکے تے عورتاں تے بندے اکٹھے ہون، ہاں جی تے منتا مندے پہ ہون جی میں ایندا بن جاواں تے او میرا بن جاوے۔ کوئی عقل نو ہاتھ مارو نوجوانوں، کڑی پاسے اسی ٹر گئے ہیں۔ اگر عرس پہ جانے کا شوق ہے، دربار پہ جانے کا شوق ہے تے کڑے تے ڈوریاں تے پتہ نہیں کی اسی خریدنے ہاں، اور رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو جنہاں دا مزار بنیا ہویا ہے نا انہاں نے اس کام دے پیچھے اپنا مزار نہیں بنایا، انہاں نے پوری زندگی خدا نو راضی کیتا تے مزار بنیا ہے۔ تے ہن جڑے گدی نشین پچھوں نے نہ منہ تے داڑھی تے نہ نماز، ہاں جی سجے کھبے رنا تے بوٹیاں تے بھنگا، ہاں جی تے دن نو بھی کولے منہ دے نال بھنگا تے بوٹیاں تے رات نو، دن نو بھی نشہ تے رات نو بھی نشہ، تے وڈا پیر ہے ساڈا، لکھ دی لعنت ہی ہو جے پیراں دی۔ لڑے تے نہیں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ جڑے انہاں دے چیلے نے ہوندے رہن، اسی تو اس پیر نو مننے ہیں جنہوں پیر مہر علی گیلانی کہتے ہیں نا، اسی اس پیر نو مننے ہیں جس نو پیر سیال لجپال کہتے ہیں، جس کو سخی سلطان العارفین کہتے ہیں، ہاں جی دو نمبرانوں اسی تو نہیں نہ مندے، ہاں جی نا لوگو میلیاں تے بہ جاؤ بس کرو، اور ڈگے بجان والے ہو، اور کشتیاں کران تے ککل لڑان والے ہو، رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو۔ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے جانوروں کے ساتھ۔ جب بھی عرس پر جائے رب کا قرآن پڑھے، گھر سے وضو کر کے جائے، اس نیک بزرگ کی بارگاہ میں قرآن پڑھے، سورۃ یاسین شریف پڑھے، رو رو کر دعائیں کرے۔ ایسی جا کے اتھے کڑے کام پھڑ رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ کرنے آیا کو نہیں کرتے؟ جڑا ہوندہ بھی لکھ باری ہو جائے، پر یہ جو ہے نا طریقے یہ میلے لگوانا، یہ جہلیت کا کام ہے جو ابھی تک آ رہا ہے۔ اور جنہ دے درباراں تے پڑھے لکھے عالم دین بیٹھے نا گدی نشین،
انہاں دے درباراں تے کنجر خانے نہیں ہوندے، دن بھی سورت قرآن پڑھیا جاندہ ہے تے رات بھی نبی پاک دا میلاد ہوندہ ہے، ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ ہاں الحمدللہ ہمارے علاقے میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ چندر کے شریف میں جو پیر صاحب ماشاءاللہ کدی تے ویکھیا کبڈیاں تے گھوڑے نچ دے، بولو تو صحیح، کدی ویکھیا؟ عمر ہوگی یار تھوڑی اتنا علاقے میں رہندے ہوئے پر اتھے کیوں نہیں کدی گھوڑے نچے تے کبڈیاں تے کتے لڑے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں جو گدی نشیر ہے وہ جمعرات دیاں روٹیاں کٹھے کر کے نہیں بیٹھے، انہوں نے مدرسے میں زندگی گزاری ہے، اور جو مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں وہ نذرانے نہیں بٹورتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتے ہیں۔ تو لوگوں ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح دین ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم مزاروں پر جائیں، ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں، انشاءاللہ اچھی نیت لے کر جائیں گے تو واپس آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔ میلہ لگیا ہوا ہے جی، لوگ جا رہے، کسی نے حضرت ابراہیم نو کیا ابراہیم تو میلے تے نہیں جانا؟ اتھے بڑیاں جناب بڑے بڑے رنگ ہوندے نے تے بڑے بڑے بڑا سواد آندا ہے، تینوں میلے لے کے جائے۔ ابراہیم پاک نے فرمایا میں میلے والا تو نہیں نا، بولو تو صحیح، اور میں میلے والا تسی جاؤ میں پیچھے ویکھو تھوڑے خداواں دا حال کی کردا ہے۔ لوگ میلے پر گئے امین صاحب، ہاں جی لوگ میلے تے گئے تے ابراہیم علیہ السلام نے کواڑا رکھیا ایتھے تے نمرود دے بادشاہ جڑا سی نا نمرود ان دے تخت دے اندر داخل ہو گئے۔ کسی دی جرات ہے بادشاہ دے محلے جو بڑے اے ایویں تے نہیں نا، پیار آندا ہی نبی پاک دی محبت دے نال ہے تے اللہ دے پیار دے نال ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، آپ نے ایتھے رکھیا کلہاڑا تے وڑ کے دربار دے اندر سارے جتنے بت سی نا کسی دا کان لا دیتا، کسی دا نک لا دیتا، کسی دی دھون لا دیتی، تے جیڑا وڈا سارا سی نا انہاں دا وڈا سرپنچ وڈا لعنتی ان دے موڈے تے کلہاڑا رکھ دیتا تے واپس گھر آ گئے۔ جدو لوگ شام نو میلے تو واپس آئے، نمرود بھی واپس آیا، انہیں ویکھیا سارے خداواں دا حال ہی برا بھلا ہے، کسے خدا دا کن کوئی نہیں، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دی داؤن کوئی نہیں، کسے دی اکھ کوئی نہیں۔ اوہ خیر ہوئے ایک کون ہے جڑے ساڈے خداواں دا برا حال کر گیا؟ اللہ اکبر، جڑا وڈا خدا سی نا انٹرنیشنل یزید، ان دے موڈے تے کلہاڑا رکھیا ہویا تے کسے نے آ کے کیا بادشاہ سلامت میں تھانوں بندہ دینا پر میرا نام نہ لینا، ہو جڑا بندہ دسنا وہ بندہ بڑا کبا ہے۔ اور بولو تو صحیح، میں بندہ تھانوں دینا پر میرا نام نہ لینا۔ ساڑھے پینڈ کے ایسے بندے نے بندہ تینوں میں دینا پر میں نے شو نہ کرنا، ہاں جی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں نے شو نہ کرنا، بندہ تینوں میں دے دینا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ فرمایا وہ کہنے لگا کون بندہ؟ آزر کا جو بھتیجا ہے نا ابراہیم، وہ بتوں کو بڑے خلاف ہے، خداؤں کے بڑے خلاف، وہ کہتا ہے یہ سارے اپنی طرف سے انہوں نے خدا بنائے، کوئی خدا نہیں، خدا وحدہ لا شریک۔ نمرود کہندہ اور بلا کے لے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زمانہ مخالف ہے اور رب کا ایک بندہ صرف ابراہیم ہے، پورا زمانہ ستان والا ہے اور رب کا ایک بندہ صرف خلیل ہے۔ تخت دے اندر سلطنت دے دربار دے اندر جدو ابراہیم نو بلایا گیا، توجہ کرو میری وال، میں جلدی جلدی گل نو ختم کر رہے ہیں۔ جدو بلایا گیا نا ابراہیم دے کول پوچھا نوجواناں دس اے ساڈے خداواں دا حال کنے کیتا ہے؟ ہن توجہ کرو، ابراہیم پاک فرمان لگے جڑا تیرا وڈا خدا جن دے موڈے تے کلہاڑا پیا ان دے کول پوچھ لا نکے خداواں دا حال کنے کیتا ہے؟ انہیں کہا نہیں یہ خدا بولتے نہیں، بتا نہیں سکتے۔ تو ابراہیم پاک نے فرمایا تیری پھر عقل دی مت ماری گئی ہے، جڑا خدا بول نہیں سکتا تو انہوں خدا منی بیٹھا ہے، اور جڑا خدا دس نہیں سکتا تو انہوں خدا منی بیٹھا ہے۔ کہنا نہیں نہیں، کہتا یہ خدا ہے میرے، اس نے کہا یہ خدا نہیں ہے۔ ابراہیم پاک نے فرمایا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تے نمرود لانتی پلیت کمینہ کہنے لگا زندگی میں بھی دینا موت میں بھی دینا،
ابراہیم پاک نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کیا جیل دے وچوں دو نوجوان باہر کڈو جنہوں سزائے موت سی انہوں آزاد کر دیتا تو جڑا بے قصور سی انہوں مار دیتا. کہنا دیکھ ہی کام تو میں بھی کر لینا. ابراہیم پاک نے فرمایا تیری عقل دی مت ماری گئی ہے, تیرا اتنا خدا نعوذ باللہ تیرے عقل ہی کوئی نہیں, تو اپنے آپ کو خدا کا لانا ہے. انہوں نے کیا گل سننا میری, ہن مناظرہ ہو رہا دربار دے اندر. ابراہیم پاک نے فرمایا اگر تو خدا ہونے دا دعویٰ کرنا ہے نا, میرا خدا وحدہ لا شریک او ہے. ان توجہ کرنا, دل جملے نو جگہ دینا, دل ٹھنڈ پوے تھوڑا جا سبحان اللہ بھی بول لینا, کیونکہ اچھا نہ بولنا ہو سکتا کوئی بیمار بھی بیٹھا ہوئے نا کچھ ہو نہ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گل سن میری, انیاں چلاکیاں میں نو نہ لا, میں تیریاں چلاکیاں میں چون والا نہیں. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے. اے اچھا بولو سجنوں سبحان اللہ. فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. اگر تو سچا ہے نا تے سورج نو مغرب نو کٹ کے بھی کھا. کیسی دلیل ہے یار بابا مشتاق صاحب, کیسی دلیل ہے. اور جدو دلیل سنی پیرا تھلو زمین ہی نکل گئی. نوجوان نے کیڑی گل کر دی تھی, فرمایا اگر تو خدا ہے نا خدا ہے تے سورج مغرب نو کٹ کے بھی کھا تے مشرق لے لے کے جا. میرا خدا وحدہ لا شریک وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. اتنی گل ہوئی, سارے ڈر گئے بھی نوجوان نے دلیل بڑی پختہ دیتی ہے. انہوں نے کیا ابراہیم پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کہنا کی جانا ہے؟ کہندہ ہے اے دس تو ساڑھے خداوان تو برا حال کیتا ہے. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. ایک طرف پورا زمانہ جناب والا مخالف ہے اور ایک طرف صرف ایک رب کا بندہ ہے. ہاں جی, ایتھے تے کسی دی جرت نہیں نا چودھری سامنے سدھا ہو جائے. تو ادھر دربار ہے, ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, اور پوری دنیا کا بادشاہ ہے, اور خدا کا واحد بندہ ایک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے خدا ایک وحدہ لا شریک ہے. اس نے کہا تو نے میرے خداؤں کا برا میں نے کیا. ابراہیم پاک نے فرمایا 10 کیڑی سزا دینا چاہنا ہے, یہ تو جان ہی سنے دی یار, یہ تو جان ہی خدا کیا کرنا چاہتی ہے. بڑے بڑے مشورے لے, مشورے اے لے گئے کہ اس طرح کریے 30 میل چوڑی 30 میل چوڑی دیوار بنائی جائے اور اس دی اندر لکڑا ڈالیاں جان. 30 میل یا غالباً 40 میل اونچائی ہوئے اور چڑائی ہوئے. اور نمرود نے اعلان کیتا جتنے کوئی زیادہ اس دے اندر لکڑیاں ڈالے گا انہوں اتنا زیادہ انعام دیتا جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی نے لکڑا ڈالیاں, کسی نے تیل ڈالیا, کسی نے کوئی چیز ڈالی, کسی نے کوئی چیز ڈالی. جدوں ادھر چیزاں ڈال رہے سی